الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک وعطرتک یا نور اللہ۔ الحمدللہ، لاکھ لاکھ حمد اس خالق کائنات کی جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے۔ درود اور حضور پرنور احمد مجتبیٰ حبیب کبریا لا محدود درود و سلام نبی خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ حضرات، پروگرام سیرت الانبیاء الحمدللہ کنٹینیو جاری ہے۔ آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علی نبینا اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات۔ اس سے قبل ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا تعارف پیش کر چکے ہیں، تو آج ضروری تھا کہ جو سورہ کہف کے اندر ایک ملاقات کا ذکر آتا ہے ہم اس کو کنٹینیو کریں، اپنے سچ ٹی وی کے ناظرین تک بات پہنچے اور سیاق و سباق کے ساتھ انہی کی معلومات میں اضافہ ہو۔ ناظرین کرام، ہمارا یہ پروگرام جو پوری دنیا میں دیکھا اور سنا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ کرم ہے اس خدائے بزرگ و برتر کا کہ سیرت الانبیاء کا پروگرام جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آج موسیٰ علیہ السلام کی مبارک سیرت پہ ہم جا پہنچے ہیں، یہ اس کے کرم سے، اس کی توفیق سے سارا ہوا ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے، مسبب الاسباب ذات اسی کی ہے۔ ناظرین، روایتوں کے اندر آتا ہے ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے اندر وعظ فرمایا۔ لوگ بڑے محظوظ ہوئے، خوش ہوئے۔ سبحان اللہ، پیغمبرانہ گفتگو اور وعظ ایک پیغمبر کا، اس کی چاشنی لذت بھی کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی اجتماع میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ سے کوئی بڑا عالم بھی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مجھ سے کوئی بڑا عالم نہیں۔ وحی آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے موسیٰ، تم سے بڑے عالم اس وقت زمین کے اوپر حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ تعالیٰ سے، ان کا پتہ پوچھا کہ مولا وہ کہاں رہتے ہیں، میں ان سے ملاقات کروں، ان کا علم دیکھوں جو مجھ سے بھی زیادہ بڑے ہیں علم کے لحاظ میں۔ میں کلیم اللہ ہوں، آپ سے کلام کرتا ہوں، مجھ پر تورات آئی ہے، وحی آتی ہے، میں ایک قوم کا رسول ہوں اور وہ مجھ سے بھی بڑے عالم ہیں۔ تو
ناظرین کرام، ارشاد فرمایا کہ وہ اگر ان کا پتہ پوچھنا ہے تو وہ مجمع بحرین میں رہتے ہیں، کہ وہاں کی نشانی یہ بتائی کہ جہاں بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو جائے اور وہ زندہ ہو کر پھر دوبارہ دریا میں چلی جائے اور پانی میں ایک محراب یا سرنگ سی بن جائے، یہ پتہ بتایا، وہاں کا ایڈریس دیا۔ تو وہاں حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے اور وہاں آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابی یا اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لیا، تیاری کرائی ان کی اور ساتھ چلے۔ قرآن فرماتا ہے لَأَبْرَحَ حَتَّى أَبْلَغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا۔ ترجمہ یہ ہے کہ میں مسلسل سفر میں رہوں گا جب تک دو سمندروں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں، یا مدتوں میں چلتا رہوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھ زاد سفر رکھا، یعنی راستے کا سامان جو سفر میں ضروریات ہوتی ہے، کچھ کھانے کا سامان۔ ناظرین کرام، سیرت کی تمام کتابوں میں دیکھا، مفسرین کے اقوال کو پڑھا، بخاری شریف کی حدیثیں نظر سے گزری، بارہا دفعہ پڑھا، اس میں یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ لکھی ہے کہ ان حضرات نے، دونوں بزرگوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون، کچھ روٹی اور کچھ سالن یعنی نمکین اپنے ساتھ رکھا، اور اس میں بھنی ہوئی مچھلی بھی ساتھ تھی۔ تو یہ توشہ کے طور پر لے کر روانہ ہوئے اور مسلسل سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں دو سمندر آپس میں ملتے تھے۔ ایک قول کے مطابق وہ جگہ بحر روم میں ہے، یہ بھی درست قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ جگہ بحر فارس کی طرف ہے۔ تو ہمارا دونوں پر ایمان ہے، مگر وہ جگہ تو ہے نا جہاں حضرت خضر علیہ السلام رہتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ تو وہ ان کے ملنے کی جگہ گئے تو ایک پتھر کی چٹان اور ایک چشمہ حیات تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس جگہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ دیر کے لیے آرام فرمایا، یعنی سو گئے۔ ان کے ساتھ جو صحابی حضرت یوشع بن نون تھے، انہوں نے وضو تازہ کیا، وہ وضو کرنے بیٹھ گئے۔ تو اسی دوران جیسے وضو کر رہے تھے، وہ جو بھنی ہوئی مچھلی تھی وہ توشہ کے اندر برتن میں زندہ ہو گئی، زندہ ہوئی، تڑپی، اور وہ دریا میں، اسی سمندر میں آ کے گری۔ جیسے سمندر میں گری اور اسی سے پانی کا بہاؤ رک گیا، پانی کی لہریں اٹھ رہی تھی یا پانی کا بہاؤ تھا، مچھلی جب اس میں گری تو وہ پانی چلتا ہوا وہ بھی رک گیا اور ایک محراب سی بن گئی۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت یوشع بن نون کا خیال یہی تھا کہ جب میرے مرشد یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوں گے، نیند سے آرام سے اٹھیں گے، تو میں یہ سارا واقعہ ان کو بتاؤں گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے اور فرمایا کہ آگے چلو۔ اب حضرت یوشع کو مچھلی والا وہ واقعہ یاد نہ رہا، وہ بھول گئے، بتانا بھول گئے۔ ناظرین کرام، پھر جب دونوں
اس جگہ سے گزر گئے اور چلتے رہے، بہت دور کا سفر کر لیا، تو یہاں تک کہ ایک دن گزرا، دوسرے دن سفر میں تھے اور کھانے کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ کھانا لاؤ، آج کافی تھکن ہو گئی ہے۔ قرآن پاک نے اس منظر کو بھی بیان کیا اور چھپا کے رکھا۔ آئیے قرآن کی آیت کا جائزہ لیتے ہیں کہ قرآن پاک نے کیا فرمایا۔ فرمایا آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت الفاظ ہے، پیغمبرانہ گفتگو ہے۔ فرمایا کہ ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے اس سفر سے بڑی مشقت کا سامنا ہوا ہے، آج ہم مسلسل چل رہے ہیں۔ یہ بات جب تک مجمع البحرین پہنچے تھے تو پیش نہ آئی، جب منزل مقصود سے آگے گزر گئے، ان دونوں کی منزل تو وہی تھی، ملاقات تو مجمع البحرین میں ہونی تھی، بحر روم کے اندر جہاں مچھلی زندہ ہوئی۔ اب وہ بعد میں جب بھوک، تھکن اور بھوک سے معلوم ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی۔ ناظرین، شب قدر آتی ہے نا، تا کراتوں میں تلاش کرو، تو جو خوش نصیب ہوتا ہے اسے مل جاتی ہے۔ تو 21 کو جو 27 تک جاگتے ہیں، جن کو ملنی ہوتی ہے وہ تو 21 کو بھی مل جاتی ہے، 23 کو بھی مل جاتی ہے، لوگ 29 تک تلاش کرتے ہیں۔ تو گویا یہ تلاش کرنا بھی عبادت ہے، عبادت تو کرتے ہیں، شوق تو ہے۔ اب وہ حکمت اللہ تعالیٰ کی تھی۔ اب حضرت یوشع بن نون نے وہ واقعہ سنایا، حضرت میں تو بھول گیا تھا، وہ مچھلی تو وہاں پہ زندہ ہو گئی تھی۔ اب مچھلی یاد آنے پہ تو اسی طلب میں منزل مقصود کی طرف پھر واپس لوٹے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ فرمانے پر خادم نے معذرت بھی کی، یعنی حضرت یوشع بن نون نے، کہ حضرت میں بھول گیا تھا۔ تو اسی طرح قرآن پاک نے فرمایا ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، ارشاد ہوتا ہے کہ سنیے جب ہم نے اس چٹان کے پاس آرام کے لیے ٹھکانہ بنایا تھا، تو بے شک مچھلی کے متعلق بھول گیا تھا اور مجھے شیطان ہی نے اس کا ذکر کرنا بھلا دیا، اور ہوا یہ کہ مچھلی نے سمندر میں اپنا راستہ بڑا عجیب بنایا۔ یعنی وہ پورا واقعہ حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سنا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، سیرت الانبیاء پروگرام کے اندر بڑے عجیب غریب واقعات جو کبھی کسی کانوں نے سنے نہیں، آنکھوں نے دیکھے نہیں، ہزاروں سال کے پہلے واقعات قرآن پاک نے اپنے اندر محفوظ رکھے، اور یقیناً یہ قرآن ہی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کو اللہ نے نازل کیا ہے اور اس کا محافظ بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس کے اندر جو زبر، زیر، شد، مد پیش، کسی کا کچھ بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا محافظ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ ناظرین کرام، حضرت یوشع بن نون کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذَلِکَ مَا كُنَّا نَبْغِي، یہی تو ہم چاہتے تھے، کہ وہ ہماری منزل تھی جہاں مچھلی زندہ ہوئی، چلو واپس پلٹتے ہیں۔ ان واپس پلٹے اور پاؤں کے نشانات کو دیکھتے ہوئے اس منزل تک آئے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوتا ہے ایک مختصر بریک کا، انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔
ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین کرام، بات چل رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کی۔ بڑا دلچسپ اور روح پرور واقعہ ہے جس سے بہت سارے نصیحت کے مقام آتے ہیں، بہت ساری معلومات کا ایک خزانہ ہاتھ میں آتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات کی پیروی کرتے ہوئے واپس پلٹے۔ بریک سے پہلے جو بات چل رہی تھی وہاں آئے، اسی جگہ بحر روم کے اندر مجمع البحرین، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے بندے کو پا لیا، یعنی جس کی تلاش تھی حضرت خضر علیہ السلام کو پا لیا۔ وہ چادر اوڑھے ہوئے اس جگہ پہ آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے۔ تو یہ حضرت خضر علیہ السلام ہی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا حل اتبعک علی ان تعلمانی مما علمت رشدا، کیا اس شرط پر میں تمہارے ساتھ رہوں گا کہ تم مجھے وہ درست بات سکھاؤ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے۔ میں وہ علم آپ سے حاصل کرنا چاہتا ہوں جو اللہ نے مجھ سے بھی زیادہ آپ کو عطا فرمایا ہے، اور وہ علم آپ کے سینے میں ہے۔ کیا میں حضرت آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ مجھے اجازت ہے، میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ اب صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا تو سفید چادر میں لیٹے ہوئے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، السلام علیکم۔ حکم بھی شریعت کا یہ ہے کہ آنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، جو کھڑا ہے وہ بیٹھنے والوں کو سلام کرے، بڑا چھوٹوں کو سلام کرے۔ یہ سلام کے آداب میں سے ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کیا تمہاری سرزمین میں سلام کہاں سے؟ یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا، اے موسیٰ تمہاری سرزمین میں سلام کہاں سے آیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا، آج خضر علیہ السلام نے کہا، ہاں ہاں آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں نا۔ اللہ اکبر، تعارف ہی نہیں ہوا، نام بھی نہیں پوچھا، ابھی تو سلام کہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو آج خضر علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں۔ حضرات ناظرین کرام، یقیناً سچی بات یہ ہے کہ ہم تعارف کے محتاج ہیں۔ جب ملتے ہیں آپس میں، دوستوں میں گیدرنگ ہوتی ہے، رشتہ داروں میں، دعوت میں، تو پہلے تعارف ہوتا ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ فلاں عہدہ منصب۔ یہ جو انبیاء کرام آئے ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں یا اولیاء اللہ ہے، یہ اپنے کشف کے ذریعے سے ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں۔ جب ان کی نظر کے سامنے لوح محفوظ آ جاتا ہے، وہاں سے لکھا ہوا پڑھ سکتے ہیں، تو یہاں کون سا بعید ہے؟ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا، جی ہاں میں بنی اسرائیل والا موسیٰ ہی ہوں۔ آپ نے سچ پہچانا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا اس شرط پر میں آپ کے ساتھ رہوں کہ آپ مجھے وہ درستی حق کی بات سکھا دیں جو آپ کو اللہ نے سکھائی ہے؟ یعنی میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ مجھے وہ علم سکھا دیں گے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو جواب دیا وہ بھی ہمارے قرآن مجید فرقان حمید نے من و عن محفوظ رکھا۔ کیا کہا؟ خضر علیہ السلام فرماتے، انکا، سبحان اللہ، انکا لن تستطیع معی صبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا۔ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ میں نہیں رکھتا آپ کو، اپنے ساتھ سکھاتا نہیں، آپ ٹھہر نہیں سکیں گے
اور آپ اس بات پر کس طرح صبر کریں گے جیسے آپ کا علم محیط نہیں، یعنی مجھے وہ علم ہے، میرے کام الگ ہے، میں اور کام کرتا ہوں، آپ کیسے صبر کر پائیں گے میری باتوں پہ، میرے کام پہ؟ اب حضرت خضر علیہ السلام نے یہ اس لیے فرمایا کہ وہ جانتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ ناپسندیدہ اور ممنوع کام دیکھنا پڑیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ممنوع ہیں، بظاہر ان کو ناپسندیدہ بھی لگیں گے۔ تو انبیاء کرام سے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ ممنوع کام دیکھ کر صبر کر سکے۔ کیسے صبر کریں گے؟ کیسے گزارا ہوگا؟ ساتھ سنگت دوستی کیسے چلے گی؟ سفر حضر کے ساتھی کیسے بنیں گے؟ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے جو جواب ارشاد فرمایا وہ بھی قابل سماعت ہے۔ سبحان اللہ، دل میں، سینے کے اندر ایمان کی بہاریں پلٹ آتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ستجدونی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، اگر اللہ چاہے گا تو ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے۔ میں صبر کروں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا، سیکھوں گا، سنوں گا، دیکھوں گا، اللہ چاہے گا۔ یہ شرط ساتھ رکھی، اگر اللہ چاہے گا، جیسے ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ضرور ہو۔ اور انبیاء کرام کا یہ طریقہ ہے، وہ بات بات پہ انشاءاللہ کہتے ہیں۔ اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کروں گا۔ حضور مجھے آپ اپنے ساتھ رکھ لو، رہنے دو، میں چلتا ہوں سفر حضر میں، آپ سے سیکھتا ہوں، آپ کے کام بھی دیکھتا ہوں، تو آپ مجھے رکھ لو، میں آپ کے خلاف نہیں ہوں گا، کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ بات ہوتا ہے اعتراض، آسان کام ہے اعتراض کرنا۔ سچ ٹی وی کے محترم ناظرین کرام، بڑا روح پرور واقعہ ہے۔ ایسا ہے کہ جب بیان کرتے ہیں تو قرآن کی ان آیاتوں کے اندر انسان کھو جاتا ہے، اور جب بیان کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ من و ان یہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے ہی نہیں، آج یا کل کا یہ واقعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي مِنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، تو اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے کسی شے کے بارے میں سوال نہ کرنا۔ سبحان اللہ، جب تک میں خود آپ کے سامنے اس کا ذکر نہ کر دوں، یعنی یہ سوال نہ کرنا، میرے کاموں پہ آپ کو اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اعتراض نہ کرنا کہ یہ کام کیوں ہوا ہے، ایسا کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں ہوا ہے۔ خاموش رہنا، صبر کرنا، جب تک میں از خود آپ کو نہ بتاؤں۔ اللہ اکبر۔ جانتے تھے اعتراض تو ہونا ہی ہونا ہے، کام جو ایسے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شاگرد اور مرید کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ وہ اپنے استاد یا پیر کے افعال پر، ظاہری کاموں پہ اعتراض نہ کریں، منہ نہ کھولیں، زبان نہ کھولیں، اور منتظر رہیں کہ وہ خود ہی اس کی حکمت کو ظاہر فرما دیں۔ یعنی جلدی نہیں کرنی چاہیے، حضور آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ بھئی تھوڑا سا صبر کر لو نا، ابھی تو کیا ہے، کل پرسوں، ایک ماہ بعد، 2 ماہ بعد خود حضرت بتا دیں گے کہ وہ جو میں نے کام کیا تھا اس کی حکمت کیا تھی، کیوں کیا تھا۔ جب بغیر پوچھے بات آ جائے، مل جائے، تو پھر اعتراض کرنے کی ضرورت کیا ہے، سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہی ادب ہے۔ وہ طلباء کرام جو ہمارا سیرت الانبیاء پروگرام دیکھتے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے، اپنے استادوں کا ادب کرو، اور وہ مرید جو اپنے مشائخ کی بارگاہ میں سلوک سیکھتے ہیں، اللہ اللہ سیکھتے ہیں، وہ بھی صبر کریں۔ ہر بات پہ سوال نہ کریں اپنے شیخ سے، اپنے مرشد سے، صبر کرنے، بتا دیں گے، جب وقت ضرورت پڑے گی، وقت آئے گا تو انشاءاللہ ضرور اس سے اس راز کو وہ کھولیں گے۔
حضرت خضر علیہ السلام اب دونوں بزرگ چلے دریا کے کنارے، دونوں باتیں کرتے ہوئے، حضرت یوشع بن نون بھی ساتھ ہے، سبحان اللہ۔ اب جب یہ چلے تو پہلا واقعہ یہ ہوا کہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ساحل کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے، سمندر کے، کشتی کی تلاش تھی کہ کشتی میں بیٹھ کے دوسرے کنارے جانا تھا۔ تو جب چلنے لگے تو ان کے پاس ایک کشتی گزری، تو کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، اللہ اکبر، پہچان لیا، بغیر کرائے کے، بغیر معاوضے کے سوار کر لیا، یعنی ٹکٹ بھی نہیں، ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں لیے، معاوضہ بھی نہیں لیا، پہچان لیا، ادب اتنا کیا کہ ان بزرگوں کو کشتی میں سوار کر لیا۔ تو جب وہ کشتی سمندر کی بیچ میں پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی اٹھائی، کلہاڑی کے ذریعے سے ایک دو تختے اس کشتی کے اکھیڑ دیے۔ اب کیا تھا، یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے، ہونا تو تھا، انہوں نے پہلے فرمایا تھا کہ آپ میرے کام پہ صبر نہیں کر سکیں گے، میرے کام ایسے۔ کلہاڑی اٹھائی اور کلہاڑی کے ذریعے سے دو تختے، وہ جو پھٹیاں اندر کشتی میں لکڑی کی لگی ہوتی ہیں، ان کو نکال دیا۔ معجزہ کہہ دے، کرامت یہ کہہ دے کہ کشتی کے اندر پانی بھی نہیں آیا، کشتی کو عیبدار بنا دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہ سکا، انہوں نے سوال کیا کہ عرض کی کہ اخرقتہا لتعرک اہلہا لقد جئت شیئا امرا، کیا تم نے اسے اس لیے چیر دیا کہ کشتی والوں کو غرق کر دو؟ بے شک یہ تم نے بہت برا کام کیا ہے، سمندر کے بیچ میں آپ نے دو تختے نکالے ہیں، یہی چاہتے تھے کہ پوری کشتی میں جو لوگ ہیں وہ ڈوب جائیں، سمندر میں غرق ہو جائیں، آپ نے یہ برا کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر جواب ارشاد فرمایا، کیا؟ ناظرین کرام وہ بھی سنیں۔ آپ نے فرمایا، الم اقل انکا لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نہ کہتا تھا تمہیں، یعنی میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ میرے کاموں پہ صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی، لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری اسرا، حضرت میری بھول پر میرا مواخذہ نہ کریں اور مجھے میرے کام کی طرف سے مشکل میں نہ ڈالو۔ حضور اب مجھے ساتھ رکھ لو، اب میں اعتراض نہیں کروں گا، آگے چلو، آگے کی بات کرتے ہیں۔ آگے تشریف لے گئے، حضرت خضر علیہ السلام کا ایک لڑکے کو دیکھا تو اس کو قتل کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، یعنی کشتی سے اتر کر وہ چلے تو ایک ایسے مقام سے گزرے جہاں لڑکے کھیل رہے تھے، وہاں انہیں ایک لڑکا ملا جو کافی خوبصورت تھا، خوبرو تھا اور حد بلوغ کو بھی نہ پہنچا تھا، یعنی بالغ نہیں تھا۔ بعض مفسرین کرام نے کہا کہ وہ بالغ تھا اور وہ رہزنی بھی کیا کرتا تھا اور وہ کافر تھا، بہرحال وہ تھا جیسا بھی۔ بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ جیسے قتل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پھر نہ رہا، پھر اعتراض کر لیا۔ فرمایا، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا امرا، کیا تم نے کسی جان کے بدلے کے بغیر ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا؟ بے شک تم نے
بہت ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ ایک خوبصورت لڑکے کو، نابالغ کو، بغیر کسی قصور کے وجہ سے اس کو قتل کر دیا۔ یہ اعتراض ہوا۔ ناظرین، یہاں وقت ہوتا ہے ایک مختصر بریک کا۔ اس یقین کے ساتھ ہم واپس آئیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ اس ملاقات کا احوال جو ہے پھر بات کریں گے بریک کے بعد۔ ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں ہم اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین کرام، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی، ایک خوبصورت لڑکے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعتراض کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے، میری بات پہ، میرے کام پہ صبر نہیں کر پائیں گے۔ اس بار حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے کلام کے اندر لفظ لاقا کہ الم اقل لاقا، لفظ لاقا کا اضافہ کر دیا، اور ایک اعتبار سے اس کی تنبیہی میں پہلی تنبیہی سے زیادہ سختی تھی۔ پہلے لاقا نہیں تھا، اب در زیادہ سختی کے ساتھ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری مرتبہ ان کے اس فعل پر کلام فرمایا، اس کام پہ اعتراض کیا۔ پہلے کشتی کا معاملہ ہوا، اب یہ ہوا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا انکا الم اقل لک، کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بارگاہ حضرت خضر علیہ السلام میں گزارش کی کہ ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے کسی شے کے بارے میں سوال کروں تو پھر مجھے ساتھ نہ رکھنا، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو جائے گا۔ حضرت آخری چانس دو مجھے، اب اگر میں کوئی اعتراض کروں تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، پھر آپ کا راستہ الگ، میرا راستہ الگ۔ حضرت خضر علیہ السلام پھر سفر جاری تھا، چلتے رہے۔ آگے گئے تو ایک دیوار گر رہی تھی، بارش تھی، علماء فرماتے ہیں اس گرتی ہوئی دیوار کو ان دونوں بزرگوں نے صحیح کیا، یا حضرت خضر علیہ السلام نے اس گرتی ہوئی دیوار کو درست کر دیا۔ تو اس گفتگو کے بعد حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے۔ علماء فرماتے یہاں تک کہ ایک گاؤں یا ایک بستی میں جا پہنچے، تو بستی والوں کے پاس آئے تو ان حضرات نے ان بستی والوں کے باشندوں سے کھانا مانگا کہ ہم مسافر ہیں، ہماری مہمان نوازی کرو۔ انہوں نے ان بزرگوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ بستی والوں نے انہوں نے کہا ہم مہمان نواز نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی کھانا پینا نہیں ہے، آپ اپنا راستہ پکڑو، جاؤ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کا۔ پھر دونوں نے اسی بستی کے اندر ایک دیوار پائی جو گرنے والی تھی، یعنی ابھی گری نہیں تھی، گرنے والی تھی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اسے سیدھا کر دیا۔
یعنی گارا بنایا یا اس کی چنائی کی یا اس کو سیدھا کیا، جو بھی تھا واللہ عالم ورسولہ عالم، اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اعتراض کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے فرمایا سورہ کہف میں لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے، یعنی دیوار کا جو کام آپ نے کیا ہے کچھ مزدوری لے لیتے تو ہم اس کی مزدوری سے اپنے کھانے پینے کا سامان حاصل کر لیتے۔ بستی والوں نے کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک تو نہیں کیا، انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ہمیں ٹھہرایا نہیں، پانی تک کا نہیں پوچھا، اور آپ اتنے کریم ہیں، اتنے شفیق ہیں، اتنے رحم دل ہیں کہ ان کی جو دیوار گر رہی تھی اس کو سیدھا کر دیا، بنا دیا۔ اللہ اکبر، کیسے کریم لوگ ہوتے ہیں۔ تو اسی حالت میں ان کا کام بنانے پر آپ اجرت لے لیتے تو یہ مناسب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں آپ اجرت لے لیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تیسری مرتبہ اپنے فعل پر کلام سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے اب آخری دفعہ کیا ارشاد فرمایا، وہ بھی قرآن نے بیان کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ ھذا فراق بینی و بینک، حضرت اب بس بات ختم ہو گئی ہے، آپ کا راستہ الگ، میرا راستہ الگ، میری اور آپ کی جدائی کا وقت اب آ گیا ہے کہ اب میں آپ کو ان باتوں کا اصل مطلب بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ یعنی ظاہری چیزوں کو دیکھتے رہے نا، آپ نے اعتراضات اٹھائے، اب راستہ الگ ہونے سے پہلے، یعنی آپ ادھر جائیں گے میں آگے جاؤں گا، تو جو کام میں نے کیے ہیں ذرا ان کی وضاحت بھی کر دوں، بہتر ہو جائے گا۔ آنے والی دنیا فلاسفر، تاریخ دان لکھیں گے، کچھ تو لکھیں گے، میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سچ ٹی وی کے ناظرین، سچی بات یہ ہے کہ یہ وہ اہل اللہ ہیں جو باطنی کام کرتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں الگ الگ، عام لوگوں کو ان کے کام سمجھ نہیں آتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر اعتراض کر بیٹھے تو باقی لوگوں کو کیا سمجھ آئے گی؟ یہ بوسیدہ پہنے ہوئے کپڑے، بکھرے ہوئے بال، گرد آلود چہرہ، پتلے دبلے جسم کے مالک، جب یہ قسم کھا لیں چلتے ہیں تو ان کی نظریں لوح محفوظ پر ہوتی ہے۔ قسم کھا کر کہہ دیں کہ یہ کام ہو جائے، اللہ اپنی تقدیر کو بدل دیتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے، اپنے بندے کی زبان کو جھوٹا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے تینوں افعال کی حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ وہ جو تین کام کیے تھے، کشتی کا توڑنا، لڑکے کا قتل کرنا، دیوار کا درست کرنا، یہ تین کام کیے تھے نا، ان سے پردہ اٹھایا، ان کے حقائق بیان کیے کہ حقیقت کیا ہے۔ ناظرین کرام، دلچسپ واقعہ ہے مگر ہمارے پاس آج وقت بھی کم ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اپنے ناظرین تک پہنچائیں، اور کافی نصیحت کی باتیں بھی اس سے ملتی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام پہلی جو کشتی کو توڑا، فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وکانت وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ اے موسیٰ،
وہ جو کشتی تھی تو وہ کچھ مسکین لوگوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے. میں نے چاہا اسے عیب دار کر دوں کہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح سلامت کشتی کو زبردستی چھین لیتا. میں نے جو دریا کے سمندر کی بیچ میں کلہاڑی کے ذریعے سے ان کی کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا تھا، اس سے میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ کشتی کے اندر لوگ ڈوب جائیں مر جائیں، یہ مقصد نہیں تھا. میں دریا کے پار دیکھ رہا تھا، ایک ظالم بادشاہ تھا. وہ جس کی کشتی صحیح سلامت دیکھتا، خوبصورت دیکھتا، چھین لیتا. اور یہ مسکین لوگ تھے، غریب تھے، مزدوری کرتے، ان کی گزر اوقات اسی کشتی پر تھی. تو میں نے 2 تختے نکال دیے اور پھر یہ بھی دیکھا کہ اس میں پانی بھی نہیں آیا. اللہ اکبر. اور پھر کشتی برابر چلتی رہی. اب ان کی کشتی وہ چھیننے سے بچ گئی ہے، وہ عیبدار ہوئی. تو جو عیبدار کشتی وہ بادشاہ دیکھتا اسے چھوڑ دیتا. ہم نے کہا کوئی بات نہیں، بڑے نقصان سے چھوٹا کر دو، ساری کشتی نہ جائے، 2 تختے الگ کر دو، یہ پھر صحیح کروا لیں گے. عیبدار بنا دیا. اب سمجھ میں آ گئی بات. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناظرین اپنے مسکین بندوں پر خاص عنایت اور کرم نوازی فرماتا ہے. اللہ کو مسکین بڑے پسند ہیں، اور ان پر آنے والے جو مصائب ہوتے ہیں، جو آفات ہوتے ہیں، ان کو دور کرنے میں اللہ کفایت فرماتا ہے. اور بڑے نقصان اور بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ چھوٹے نقصان یا چھوٹی تکلیف کو برداشت کر لینا بہتر ہوتا ہے. بڑے نقصان سے چھوٹا نقصان کر لو. یہاں مسکینوں کے لیے چھوٹے نقصان یعنی کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا اور برداشت کیا، اور بڑے نقصان یعنی پوری کشتی چھن جانے سے بچ گئی، ان کے روزگار کا نقصان نہ ہوا. ایک حکمت، پہلا کام تو یہ بتا دیا کہ یہ راز تھا. حضرت آپ نے تو اعتراض کر دیا تھا نا، ہم نے کشتی والے مسکینوں کو کیسے بھلا کیا ہے، کیسے ان کے ساتھ وفاداری کی، کیسے ان کی مدد کی. اللہ اکبر. دوسری بات، لڑکے کو جو قتل کرنے کی حکمت تھی ذرا وہ بھی بتا دیں. ہادہ فراق و بینی و بینک، پھر میرا اور آپ کا جدائی کا وقت آ گیا ہے. آپ اپنے راستے میں جائیں گے، میں اپنے کام کروں گا. وہ جو لڑکے کو میں نے قتل کیا ذرا وہ بھی سن لو. فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامَ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقْهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، مومن تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ لڑکا انہیں بھی سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا. تو اسی طرح ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں پاکیزگی میں پہلے سے بہتر اور حسن سلوک اور رحمت شفقت میں زیادہ مہربان بچہ عطا کرے گا. یعنی وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا ہے اس کے ماں باپ تو مسلمان تھے ناظرین کرام، اور وہ کافر تھا، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ بڑا ہو کر انہیں بھی کفر میں ڈال دے گا. یہ حقیقت ہے. ماں باپ بچوں کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، اولاد کی محبت میں. اولاد کہے میرا مسلک عقیدہ یہ ہے، اس میں آ جاؤ، میری تحقیق یہ ہے، اس میں آ جاؤ، تو ماں باپ بیچارے مجبور ہوتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں. اسی طرح وہ گمراہ ہو جاتے. تو ہم نے چاہا کہ اس لڑکے سے بہتر اور گناہوں نجاستوں سے پاک اور صاف ستھرا پہلے سے زیادہ اچھا لڑکا اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے گا، جو والدین کے ساتھ ادب سے پیش آئے اور ان سے حسن سلوک کرے اور دلی محبت بھی رکھتا ہو. یاد رہے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام کا اندیشہ اس سبب سے تھا
کہ اللہ تعالیٰ کے خبر دینے کی وجہ سے اللہ نے انہیں خبردار کیا تھا کہ یہ کافر ہو کر مرے گا، یا یہ کفر پیدائشی کفر پر ہوا ہے، اس کی ولادتی کفر پر ہوئی ہے۔ تو اس لڑکے کا باطنی حال جانتے تھے، اور مسلم شریف میں ایک حدیث گزری ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس لڑکے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا وہ کافر ہی پیدا ہوا تھا، یعنی پیدائشی کافر تھا۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے ماں باپ کو کفر اور سرکشی میں مبتلا کر دیتا۔ ناظرین کرام، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا راز یہ ہے، میں نے جو اس کا قتل کیا ہے اور پھر دعا کی ہے، اس کا نعم البدل اللہ انہیں پاکیزہ بیٹا دے گا یا بچی دے گا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یا جو تقوینی کام ہیں جو معمور کے، تو اس وجہ سے اب یہ دو باتیں تو ہو گئی، اب تیسرا جو دیوار سیدھی کرنے کی بات ہے ناظرین، وہ آج ہم بات نہیں کر پائیں گے، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کے آخر میں ہم اجتماعی دعا کراتے ہیں۔ ساری دنیا کے مسلمان سچ ٹی وی کی اس پروگرام سیرت الانبیاء میں دعا میں شریک ہوتے ہیں، دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو آئیے دعا میں شریک ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ما هو اہلہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست دعمان آل رسول۔ ساری کائنات کے رب ہماری دعاؤں کو التجاؤں کو بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، مسلمانوں کے جان مال عزت و ابرو کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی خیر فرما۔ مولا ہمارے سچ نیوز چینل کے مالکان کی خیر فرما، سیرت الانبیاء پروگرام میں جتنی ٹیم کام کرتی ہے سب کے جان مال عزت و ابرو کی حفاظت فرما۔ مولا جو گھروں میں بیٹیاں بہنیں مائیں پروگرام بچے دیکھتے ہیں سنتے ہیں، سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کو اس پروگرام کی برکتیں عطا فرما، ہر طرح کی ناگہانی مصیبت آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ۔